آیا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور قوم مذاق اڑاتے رہتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ سورہ حجرات کے اندر ہے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ کوئی قوم کسی قوم سے ٹھٹا نہ کرے، یعنی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایسا ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ ہاں، لیکن اگر کسی کی تحقیر نہیں ہو رہی ہو، کسی کو حقیر نہیں سمجھا جا رہا ہو اور خوش طبعی ہو رہی ہو اس کے اندر، تو پھر ایسا مذاق جائز ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو، مذاق کا لفظ ہی نہیں استعمال کر رہا ہوں۔ مذاق کے اندر عام طور پر تحقیر ہوتی ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اپنی بڑائی مقصود ہوتی ہے، لیکن خوش طبعی فرمایا کر دیتے تھے جس کو مزاح کہتے ہیں، دل لگی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے اس طریقے سے دل لگی کر لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر دل لگی کرتے ہیں، خوش طبعی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں خوش طبعی کرتا ہوں، مگر میری خوش طبعی اور عام لوگوں کی خوش طبعی کے اندر بڑا فرق ہے۔ میں لوگوں کے جیسا مذاق نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اقول الا حقا، میں کہتا ہوں حقی بات کہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا ہوں۔ یعنی یعنی میرے خوش طبعی کے اندر بھی سچ ہی ہوتا ہے، یعنی خلاف واقعہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے آپ سواری عنایت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ کے بچے پر سوار کر دیں گے، تجھے اونٹ کے بچے پر سوار کر دیں گے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اونٹ کے بچہ، میں جہاد میں جا رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تجھے اونٹ کے بچے پر سوار کر دیں گے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اونٹ کے بچہ میرا کیا کام کا، میں اس پر سواری کیا کروں گا؟ مجھ کو اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، اس کی نگرانی کرنا پڑے گی، اور سالوں لگ جائے گا وہ پھر سواری کے قابل ہوگا۔ تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ تم نے اونٹ کے بچے کو بالکل چھوٹا بچہ کیوں سمجھ لیا؟ بڑا اونٹ بھی تو کوئی کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوگا، جو بڑا اونٹ پر ہم تجھ کو سوار کریں گے وہ بھی کسی اونٹکی کا بچہ ہوگا جس پر ہم سوار کریں گے۔ تو میں تمہیں اونٹ کا وہ بچہ دوں گا جو سواری کے قابل ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی تھی۔ ایک کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، اس میں ایسے واقعات نقل کیے گئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی اور مزاح کی باتیں ہوں۔ ایک کتاب یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ پر اپنے آنسو بہائے ہیں، کون سی واقعات کے ضمن میں، وہ سب واقعات اس کے اندر نقل کیے گئے ہیں۔ بہرحال ایک اور حدیث شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ام فلاں، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، واپس جانے لگی روتے ہوئے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب وہ واپس جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، میں نے سچ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائیں گی، جو بھی جائیں گے جنت میں جوان ہو کر جائیں گے۔ جو بھی مرد عورت جو جنت میں جائیں گے نا، ان کی عمر 30 سے 35 سال کی ہوگی جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی تھی، مزاح تھا۔ بہرحال اب یہ کیا کہہ رہا تھا، اتخذونا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں،
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً کہا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مگر میں اگر شریعت کی باتوں میں، دین کی باتوں میں، اللہ کے احکامات کی باتوں میں تمہارے ساتھ مذاق کروں تو یہ جہالت کی بات ہے، اور مجھے ڈر ہے اللہ رب العزت سے، اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب پوچھتے ہیں قتل تو ہو گیا، جو مقتول ہے پڑا ہوا ہے، اب قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے ما ہی، وہ گائے کیسی ہونا چاہیے۔ اب پہلا حکم آ رہا ہے، کیا حکم آیا؟ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارس ولا بکر اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ بقرہ، وہ گائے ایسی ہونا چاہیے، لا فارض، بہت بڑی بھی نہ ہو، ولا بکر، اور نہ ہی جوان بھی نہ ہو بہت زیادہ، اوان بین ذلک، دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کر لو، تمہارا مقصد حل ہو جائے گا۔ اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ سوالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ سوالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھا جائے تو یہ سوالات جو اٹھایا تھا وہ بھتیجے نہیں اٹھایا تھا کہ اس طریقے سے سوالات کیے جائیں اور پھر کچھ اور احکامات آ جائے اس کے علاوہ اور میرا نام ہی نہ آئے، میرا نام نہ آئے۔ اب وہ ڈر رہا تھا کہ یہ اب اس طریقے سے مردار یعنی بقرہ یعنی گائے کا ایک حصہ مقتول کے جسم سے جب لگا دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ سچ سچ بتلا دے گا۔ کیوں سچ بتلا دے گا؟ کیونکہ وہ جب قتل ہو گیا وہ عالم آخرت میں چلا گیا۔ اب جو عالم آخرت میں چلا گیا وہاں کے مشاہدات کے بالکل قریب ہو گیا، وہ دیکھ لیا، جب یہاں آئے گا وہ تو جھوٹ بات نہیں کرے گا، وہ سچ ہی بتلائے گا، وہ سچ بتلائے گا۔ موت سے جب گزر چکا ہے، جو موت کی سختیوں کو جو جھیل چکا ہے، واپس جب ہوگا تو وہ سچ بات کہے گا۔ جب میرا نام آ جائے گا تو ظاہر بات ہے میں پکڑا جاؤں گا اور قصاصاً مجھ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ سوالات اٹھا رہا تھا جس کی وجہ سے لوگ بھی مطمئن ہو رہے تھے، ہاں اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک طریقے سے یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بلا وجہ بلا ضرورت کے سوال کرتے تھے، اور یہی نہیں اکثر جگہ پر سوال کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے بیجا سوالات کر کے اپنے اوپر سختیوں کو لازم کر لیا۔ یعنی پہلے معاملہ حکم جو تھا، شریعت کا جو حکم ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے، بہت ایزی ہوتا ہے، اس پر عمل کر لو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بار بار سوال کرنا اور سختی بڑھتے جا رہی ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس کو پورا کرو۔ اب جانور کا کون سا حصہ لگانے کا حکم کیا گیا تھا تو روایتیں مختلف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ زبان کا حصہ لگانے کے لیے کہا تھا کہ زبان کا حصہ مردار سے لگا دیا جائے، وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ وہ دل تھا، اور بعض نے کہا کہ سیدھی ران کی ہڈی یہ مراد تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ دم کا حصہ تھا جو لگانے کے لیے کہا گیا تھا۔ بہرحال آگے دوسرا حکم ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ پھر سوال کرتے ہیں بنی اسرائیل کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے اس کا رنگ کیسا ہو۔ دیکھو مطلق کہا تھا اللہ رب العزت نے، کوئی بھی بقرہ ہو، کوئی بھی بیل ہو، اس کو ذبح کر دو، کوئی بھی گائے ہو اس کو ذبح کر دو، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب اس میں رنگ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب پوچھ رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو کیا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، انہا بقرۃ صفرا، کہ وہ بقرہ کیسا ہونا چاہیے، وہ بیل کیسا ہونا چاہیے، زرد ہونا چاہیے، فاقع لون، اور گہرے رنگ کا زرد ہونا چاہیے، تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو بھلا لگے، خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ یعنی وہ گائے بڑی صحت مند ہو اور خوبصورت ہو، اور بالکل اس کا رنگ بھی کھلتا ہوا ہونا چاہیے، زرد رنگ کا۔ جس طرح انسان میں خوبصورت ہوتے ہیں اسی طریقے سے جانوروں میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے انسانوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اور یہ نظر لگنا یہ حق ہے۔
العین حق، نظر لگ جانا یہ حق ہے، اور نظر لگ جانے کا یہ مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کی خوبصورتی اور صحت پر تعجب کا اظہار کرتا ہے تو اتنی صحت مند ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا تندرست ہے، تو اللہ رب العزت فوراً اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا کمال بھی میرے اختیار میں ہے اور اس کا زوال بھی میرے اختیار میں ہے، اس بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے سوائے تعجب کرنے کے، تعجب کا اظہار کرنے کے۔ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے جس چیز کو تم خوبصورت کہہ رہے ہو، ایک عروج دکھ رہا ہے تم کو، اس کا زوال بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایک طریقے سے نظر لگنے میں بھی قدرت کی نشانی ہے، اللہ رب العزت بتلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا دم ہے، نظر کا دم ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ میری نظر لگ گئی ہے مجھے تو وہ یہ پڑھے، اور جس کو نظر لگ گئی ہے پڑھ کر اس پر دم کر لے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیں گے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس سورہ نون کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ بھی اگر پانی پر دم کر لیا جائے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، اور اس کے چھینٹے مار دیے جائے یا اس کو پلا دیا جائے یا بدن پر لگا دیا جائے، جس کو نظر لگی ہے تو فوراً نظر ہٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور مجربات میں سے لکھا ہے۔ اور نہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں آسان، اگر نہیں یاد ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر کیا کہنا چاہیے، دم کر دینا چاہیے۔ اور یہ دم کرنے کے لیے بھی اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم دم کر رہے فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، اس میں بھی نمازوں کی پابندی چاہیے، ظاہر باطن پاک صاف ستھرا چاہیے، ظاہر اور باطن پاک صاف ستھرا چاہیے، جھوٹ سے ہماری زبان بھی پاک ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں کسی کی صحت کے لیے تو ظاہر بات ہے جھوٹ نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال روزی بھی ہو، جو حلال روزی ہو، متقی ہو، تقوی پرہیزگار ہو، تو اس کے زبان کے اندر اللہ رب العزت اثرات پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور دم کر دے گا، جس نیت سے کرے گا، جس نیت سے بھی کرے گا وہ فائدہ ہو جائے گا اس کو۔ ناگپور کے ایک مسجد کے مؤذن صاحب تھے، انہوں نے مجھ کو بتلایا کہ میں چادر بیچا کرتا تھا، یعنی دیہاتوں میں جا کر چادر بیچا کرتا تھا۔ اب میں پڑھا لکھا ہوا اتنا نہیں تھا، تو میں نے ایک غیر عورت کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہی ہے، مچھلی جیسے تڑپ رہی ہے، اور لوگوں کا ہجوم ہے وہاں پر کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اب میں فوراً سمجھ گیا، بہت پابند تھے وہ، میں سمجھ گیا کہ اس کو پتھری کی شکایت ہے۔ مجھے سورہ فاتحہ ہی بہت اچھی طریقے سے آتی تھی اور 2-3 سورتیں تھیں، اور میں سن رکھا تھا کہ سورہ فاتحہ اس کا دوسرا نام سورہ شفا ہے، کہ جو بھی مقصد سے پڑھے گے اللہ رب العزت شفا دے دے گا، وہ مقصد کو پورا کر دے گا۔ تو میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس پر دم کر دیا، بس چند لمحات کے اندر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چند لمحات کے اندر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت زبان پر اثرات دیتے، لیکن کب؟ جب اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 3 روزے اگر رکھ لیا جائے ایام 20 کے تو بہت اچھا ہے، اثرات آ جاتے ہیں زبان پر۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ گہرے رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب تیسرا سوال کر رہے ہیں، ایک حکم دوسرا حکم مل چکا تھا، تیسرا سوال کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیجئے اپنے پروردگار سے، یبین لنا، کہ ہمارے لیے بیان کر دیں کہ ما ہی، وہ گائے کون سی ہونا چاہیے؟ بہت ساری گائے زرد رنگ کی نظر آتی ہے، ہم کو اشتباہ ہو رہا ہے، کون سی لے، کیسی لے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ یہ جو گائے ہے مختلف قسم کی نظر آ رہی ہے، اشتباہ ہو رہے ہیں، کون سی لے؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو صحیح راستے پہ پہنچ جائیں گے ہم۔ تو اب دیکھو یہاں پر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے، تفسیر میں آتا ہے انہوں نے انشاءاللہ کہا، اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو ان کو کبھی بھی اس طرح کہ جیسا مطالبہ ہو رہا تھا گائے ڈھونڈتے رہتے، ملتی نہیں تھی۔
انہوں نے انشاءاللہ کہا، اللہ کو بھی رحم آ گئے۔ اب کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، لمہتدون، اب اللہ نے چاہا تو ہم صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے، ہمارا مقصد اب پورا ہو جائے گا۔ اب کیا کہتے ہیں، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے، کتنا برداشت کرنا پڑ رہا ہوگا وقت کے نبی کو، بار بار سوالات، کٹ حجتی، بھیجا سوالات، اور وہ بھی ایک جانور کے تعلق سے، اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی غصے والے، وہ تو برداشت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کتنا بردبار ہے، اللہ کتنا حلیم ہے، بندوں کی زیادتیاں دیکھتا رہتا ہے، حکم عدولیہ دیکھتا رہتا ہے، نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، نعمتیں کھا کر اس کے خلاف رہتے ہیں بندے، اذان سنتے ہیں مسجد میں نہیں پہنچتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت روزی مانگتا ہے، روزی دے دیتے ہیں، پریشانی کا حل مانگتا ہے، پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ 10 سال کے بعد اگر وہ سوچے گا، اے اللہ تو نے تو مجھے بلا استحقاق بہت ساری چیزوں کو سے نواز دیا، ہوتا ہی ہے ایسا، بر وقت نظر نہیں آتا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اتنی چیزیں مل گئی تو میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ ایک کارخانے سے 2 کارخانہ ہو گیا، ایک دکان سے 2 دکان ہو گئی، ایک گھر سے 2 گھر ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، کمانے والے ہو گئے، مجھے رہا تو سکون مل گیا۔ اللہ حلیم و بردبار ہے۔ تو دیکھیے، انہا بقرہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الارض، کیسی گائے ہونا چاہیے، محنت نہ کی ہوئی ہو، محنت نہ کی ہوئی ہو، تثیر الارض، کیسی محنت نہ کی گئی ہو کہ اس کے ذریعے سے ہل چلایا نہ گیا ہو کھیتوں کے اندر، ہل نہ چلایا گیا، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی راہٹ کا کام لیا گیا اس سے، مطلب کیا، کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں کو سیراب نہ کیا گیا ہو، ولا تسقی مسلمۃ، بالکل صاف ستھری ہونا چاہیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، لا شیۃ فیہا، اور اس پر کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا داغ نہیں ہونا چاہیے کہ ہل کے نشانات پڑ گئے ہو، رسی باندھنے کے نشانات پڑ گئے ہو، ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ سب باتیں سنیں تو کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل، الآن جیت بالحق، اب آپ کچھ صحیح بات کی ہے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اسے، اب تم نے صحیح کام کی بات بتلائی ہے، یعنی ٹھیک سا جواب دیا ہے، قالوا الآن جیت بالحق۔ تو روایتوں میں آتا ہے، تفسیری روایتوں کے اندر، کہ ان کو گائے کہاں سے ملی۔ ایک آدمی تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بندہ تھا وہ، اور اس کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا تھا، اور اس کے پاس ایک گائے تھی۔ اب اس کو اپنی زندگی کا اتنا بھروسہ نہیں تھا کیونکہ عمر ہو چکی تھی۔ اب یہ اپنے بچے کو لے کر اور اس گائے کو لے کر جنگل میں پہنچا، اور آواز لگا کر کہا کہ اے پروردگار، اس گائے کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا وہ تیرے پاس آئے گا اپنی میری امانت کو لینے کے لیے، تجھے واپس کر دینا۔ بیوی کو بھی بتلا دیا، اور پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو بیٹا تھا وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، البار بامہ کا لفظ آتا ہے، اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا۔ رات کے 3 حصے کیے تھے، ایک رات میں ایک حصے میں سوتا تھا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا تھا، تیسرے حصے میں ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے ہر کام ماں سے پوچھ کر کیا کرتا تھا۔ اب وہ لکڑیاں لاتا تھا جنگل سے، فروخت تو کرتا تھا، جو پیسہ ملتا تھا کچھ اللہ کی راہ میں دیتا تھا، کچھ گھر میں لگاتا تھا، کچھ کاروبار میں لگاتا تھا، بڑی محنت و مشقت کر رہا تھا وہ۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، کہ دیکھ تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی ہے تیرے لیے، اور وہ گائے تیرے ہی لیے ہے، جنگل میں جا اور وہاں آواز لگانا، اے ابراہیم و اسماعیل کے پروردگار، میرے والد نے آپ کے پاس جو امانتیں رکھی ہے وہ مجھے واپس کر دیجیے، مجھے دے دیجیے۔ وہ جنگل گیا اور جا کر آواز لگاتا ہے، اے ابراہیم و اسماعیل کے پروردگار، میرے والد نے آپ کے پاس جو امانت رکھی ہے وہ مجھے مل جائے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جھاڑیوں میں سے ایک گائے آئی،
فربا خوبصورت، اتنی خوبصورت تھی کہ اس پہ نظر نہیں جم رہی تھی، اور اس کا ایسا زرد رنگ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا سورج کی کرنیں اس سے پھوٹ رہی ہے، خوبصورت. اور یہ گائے کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی. اتنے دنوں جب چر رہی تھی، جب بھی کوئی اس کو دیکھتا تھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ بھاگ جاتی تھی، دور ہو جاتی تھی. کوئی جانور بھی اس کے قریب نہیں آ پاتا تھا. نگرانی ہو رہی تھی نا، اوپر سے نگرانی ہو رہی تھی. اب ماں نے کہا تھا کہ دیکھو جب وہ گائے آئیں گی تمہارے پاس تو اس کو گردن سے پکڑ لینا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آ جانا. تو آواز لگائی، وہ گائے سامنے آئی، اور جیسی گائے سامنے آئی وہ گردن سے پکڑ لیا اور لے کر چلنے لگا. وہ گائے بھی چلنے لگی. گائے نے کہا کہ تو مجھے گردن سے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو خود میری پیٹھ پر سوار ہو جا، میں تجھ کو لے کر چلتی ہوں، تجھے آرام مل جائے گا. کہا نہیں، ماں کا حکم ہے، ماں کا حکم ہے کہ گردن ہی پکڑ کر لے کر آنا، میں سوار نہیں ہوں گا. تو گائے کہتی ہے کہ تو کامیاب ہو گیا، اگر تو مجھ پر سوار ہوتا تو کبھی میں تیرے ہاتھ نہیں آتی. بہرحال وہ گائے کو لے کر آیا. اب ماں نے کہا کہ اس کو فروخت تو کر دے 3 دینار کے اندر. اس وقت وہ ریٹ چل رہا ہوگا، 3 دینار کے اندر فروخت تو کر دینا. ہاں جب کوئی گاہک آ جائے گا، ریٹ طے ہو جائے گا تو یہ کہہ دینا کہ تیرے سپرد کرنے سے پہلے اور معاملہ ڈن ہونے سے پہلے میں اپنی ماں سے اجازت لوں گا پہلے. اگر ماں اجازت دے دے گی اس قیمت پر تو میں تجھ کو دوں گا. تو ایسا ہی ہوا. اللہ رب العزت نے ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا اور فرشتہ جب وہ دیکھا کہ یہ لڑکا گائے لے کر کھڑا ہوا ہے، گائے فروخت کر رہا ہے. کہا کتنے میں دینا ہے؟ کہا 3 دینار میں دینا ہے. کہا ٹھیک ہے 3 دینار میں لیا. کہا نہیں میں نہیں دوں گا، ماں سے پوچھ کر آؤں گا. ارے کیوں ماں سے پوچھنے جاتا ہے؟ میں 6 دینار دیتا ہوں، لا دے دے. نہیں میں نہیں دوں گا. ماں کے پاس گیا، وہ ایک شخص سے آیا ہے 6 دینار میں مانگ رہا ہے. کہا نہیں. کہا اب 6 دینار میں اس کو دو، لیکن پھر بھی کہنا کہ میں ماں سے پوچھوں گا. ماں بھیجتی ہے واپس، پھر آتا ہے کہ ہاں 6 دینار میں دے دیں گے لیکن میں ماں سے پوچھوں گا پھر ہی دوں گا، تم راضی ہو تو لو ورنہ نہیں. کہا میں 6 دینار میں لیا. ارے تم کہو تو اس کی کھال میں سونا بھر کے تم کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے تم دے دو، کیوں ماں سے پوچھنے جاتے ہو؟ نہیں میں ماں سے پوچھوں گا. ماں کا مطیع فرما بردار بندہ تھا. واپس آیا، ماں سے اجازت لیا اور کہا ایسا ایسا ہو رہا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس سے کہے کہ یہ گائے کا ہم کیا کریں، کیسے فروخت کرنا ہے، رکھیں یا بیچ دیں اس کو. کیونکہ دیکھو یہ ایمانی فراست تھی، ایمانی فراست تھی. جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جو ایمان کے کمال درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایمانی فراست عطا فرما دیتے ہیں. وہ چیزوں کی اندر کیا چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے. ظاہر کو دیکھ کر بہت دور کی وہ سوچ لیتا ہے، دور اندیشی جس کو بولتے ہیں. علماء کرام نے ہمارے انڈیا کے تعلق سے جو فیصلے کیے تھے اس وقت، تو دیکھا جائے تو وہ اس وقت کے حالات کو دیکھ رہے تھے، اور جو اتنی قربانیاں کیوں اتنی قربانیاں دیے تھے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں ملتا تھا جس پر کوئی لاش نہ لٹک رہی ہوتی ہے نا یوم آزادی، کوئی لاش نہیں لٹکتی ہوتی تھی. علماء نے بڑی قربانیاں دی لیکن اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لایا جاتا تھا ہاتھی پر بٹھا کر، اور پھندا پہلے سے لگا رہتا تھا، اور پھندا گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، ہاتھی کو آگے چلتا کر دیا جاتا تھا. بے شمار علماء کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا. بس کیسے بھی جذبہ یہ آزادی ان کے دلوں سے مٹ جائے، یہ ڈر جائے. ڈرے نہیں. بڑے بڑے شیوخ نے، حدیث کا درس دینے والے نے، قرآن کا درس دینے والے اور اللہ کی یادوں میں مگن صوفیہ کرام نے بھی اس میں قربانیاں دی ہمارے وطن کے تعلق سے. اور وہ فراست ایمانی رکھتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیسے آگے حالات آنے والے ہیں.
حدیث میں آتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔